واقع اہتمام کے ساتھ باقاعدگی بلا کے جب سیر کروا رہے تھے تو پھر جنت سے ایک سیب عنایت فرمایا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، واہ، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اور کہا نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ قبلہ باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولادت اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے مابین کیا فرق پائے جاتے ہیں، اس پر ذرا سا روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد تمام سامعین، ناظرین اور آپ کی ساری ٹیم اور بالخصوص امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی مناسبت بہت عظیم مناسبت ہے، اور آج اس ہستی کی ولادت کا دن ہے۔ ہم اس ہستی کی ولادت پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ہستی منبع عصمت ہے، سبحان اللہ، جو سرچشمہ عصمت ہے، کہ جو نہ ہوتی تو شاید عصمت کا سلسلہ نہ چلتا۔ اور بڑا اہم آپ نے سوال کیا کہ آپ کی ولادت اور باقی ائمہ کی ولادت میں کیا فرق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اپنی اس کنیز کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو جملہ ملتا ہے کہ ہمارا سلام ہو ایسے انوار پر کہ جو صلب بصلب ہو کے نبی اعظم تک پہنچے، سبحان اللہ، جو پاکیزہ ارحام سے ہوتے ہوئے نبی اعظم تک پہنچے۔ یعنی کیا ہوا باقی ائمہ پر کہ ان کا نور آدم کی پیشانی میں رہا، اس طرح سلسلہ وار یہ چلتا رہا اور بالآخر نبی اعظم تک پہنچا، سبحان اللہ۔ لیکن یہ پروٹوکول، یہ عزت، یہ امتیاز صرف میری آقازادی مخدومہ کونین کو حاصل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج پہ بلایا، سبحان اللہ، اور بلا کے جب سیر کروا رہے تھے تو پھر جنت سے ایک سیب عنایت فرمایا، سبحان اللہ، یعنی باقی اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی اہتمام کے ساتھ۔ اب یہ نور صلب بصلب نہیں پہنچا، واہ، یہ نور ڈائریکٹ اللہ نے نبی اعظم کو دیا۔ سبحان اللہ، اس سیب جب کھایا، اس سیب کی بدولت، اس سیب کے نتیجے میں یہ نور آپ کی پیشانی میں داخل ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ البتہ یہاں معلوماتی حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں دو طرح کی روایات ہیں، یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ اللہ نے اس سیب کے ذریعے نور فاطمہ کو پیشانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کیا، لیکن بعض روایات ایسی کچھ کہتی ہے کہ خود اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میری شہزادی کا نور تو خود جا کے میرے نبی کو پہنچا اور سیب لائے۔ دوسری بات یہ کہ خود معراج پر بلانا۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کون فاطمہ جو نبی کو بھی معراج کروائے اسے فاطمہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ اور خود جب نبی معراج تک پہنچے، اور اس میں علل الشرائع میں بھی روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب عائشہ جب رسول خدا کے پاس جاتی تو آپ اکثر فاطمہ الزہرا کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ سبحان اللہ۔ جناب عائشہ کہتی کہ یہ کیا وجہ ہے، اب زیادہ بوسہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کے لیتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کہا اگر تو جان لے کس وجہ سے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تیری محبت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک طویل روایت ہے، لیکن اس میں جملہ ملتا ہے، کہا کہ عائشہ جب میں معراج پر گیا تھا تو وہاں اللہ نے ایک سیب کھلایا، اور وہ سیب کے نتیجے میں نور فاطمہ میری پیشانی میں داخل ہوا۔ اور اب کیونکہ روایتیں بہت طویل ہیں تو میں ایک شاعر کا کلام عرض کرتا ہوں، تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو نبی معراج پر گئے اور سیب کھایا، اس نے کہا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، واہ، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، اور کہا نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور اس نے کہا کہ حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا کہ تیری تخلیق سے پہلے خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ واہ واہ۔ اور اس نے کیا خوب ایک منظر کشی کی ہے کہ سورہ کوثر کی آمد سے پہلے نبی اعظم پریشان ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان، رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا۔ تو اس طرح اہتمام جناب سیدہ کی ولادت پر کیا اور نور کو نور سے ملایا، اور اس طرح باقی ائمہ اور میری بی بی کی ولادت میں یہ فرق اور امتیاز رکھا۔